ہم خبر آپ کو دیں گے۔ بھارت سے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے والے ایک اور سکھ رہنما سکھدول سنگھ کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا۔ 2017 میں بھارت سے کینیڈا منتقل ہونے والے سکھدول سنگھ کو کینیڈا کے شہر ونیپیگ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ سکھدول سنگھ نے 2017 میں خالصہ تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سکھدول سنگھ بھارت کو مطلوب خالصہ رہنماؤں کی فہرست میں شامل تھا، جو بھارتی پنجاب کی پولیس کے افسران کی ملی بھگت سے کینیڈا فرار ہو گیا تھا۔ سکھدول سنگھ سکھ رہنما اشدیپ سنگھ کا قریبی ساتھی تھا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مشاہد حسین شاہد صاحب، یہ کہیے گا، پہلے ہردیپ سنگھ، اس کے بعد اب سکھدول سنگھ کا قتل، کیا بھارت سکھ دشمنی پر اتر آیا ہے؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے سب ویورز کو السلام علیکم میری طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ملک جو اقوام متحدہ کا ممبر بھی ہے اور اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتا ہے، وہ مکمل طور پر ریاستی دہشت گردی پر آ گیا ہے کہ ایک دوسرے ملک کی سرزمین پر اس کے باشندوں کا اس نے قتل کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کینیڈا جو ہے یہ G7 کا ممبر ہے، یہ نیٹو کا ممبر ہے، اور ان کا ایک گروپ بھی ہے 5 آئیز کہتے ہیں ایشلون، جو US، UK، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا یہ انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے ہیں۔ اس میں یہ انہوں نے جو قتل کیا ہے، جس کا الزام خود پرائم منسٹر کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے لگایا ہے اور ان کے وزیر خارجہ نے، اور براہ راست انہوں نے مودی کو بھی کنفرنٹ کیا، تو یہ ایک انسانیت کے خلاف جرم نہیں، صرف یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور کل میں پڑھا تھا، یہ اکانومسٹ ایڈیٹوریل آ گیا ہے کہ اس کے نتائج ہوں گے ہندوستان کے اور مغربی ممالک بہت رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے رہے ہیں نرم قسم کا، تو ان کو سختی کرنے پڑے گی۔ اور را کا جو اسٹیشن چیف تھا کینیڈا میں، اس کو بھی انہوں نے نکال دیا ہے کینیڈا کی حکومت نے۔ تو یہ جو سکھ دشمنی بھی کہہ لیں، اور یہ ہندوتوا کی آثار بھی ہے، ریاستی دہشت گردی بھی ہے، اور ایک فیشزم بھی ہے مودی سرکار کا، اور سب سے بڑی بات ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اور میرے خیال میں ہمیں بھی پش کرنا چاہیے، کل پرائم منسٹر نے تقریر کرنی ہے UN میں کہ ہندوستان کے خلاف تو پابندیاں لگنی چاہیے، اور جس قسم کا انہوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی جرم ہے، اور یونائیٹڈ نیشنز چارٹر کے تحت اور بین الاقوامی قوانین کے تحت۔ بالکل مشاہد صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے، یہ اب دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ مشاہد صاحب، کیا کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، بھارت کے خلاف؟ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ جو مغربی ممالک جو بہت اپیزمنٹ کر رہے تھے بھارت کی، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہندوستان ایک جمہوریت ہے، ہندوستان یہ کر رہا ہے، ہمارا حلیف ہے، اس کو ہم اور قربت کریں گے، خاص طور پہ امریکہ، ان کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے کہ اصل جو چہرہ ہے یہ ایک RSS کی حکومت کا، وہ نہ صرف ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور جو باقی اقلیتی ہیں، اور اب سکھوں کا ٹارگٹ کیا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی بھی اپنے سرحدوں سے پار بھی وہ ایک ریاستی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں، اسٹیٹ ٹیررزم، جو ایک بہت بڑا ایک جرم ہے۔ اور اگر میں بتا دوں آپ کو کہ دور معیار کتنے ہیں مغرب کے، اگر یہ کام کسی روس یا چین نے کیا ہوتا تو ان کے خلاف تو ابھی تک انہوں نے اعلان جنگ کر دینا تھا میرے خیال میں۔ لیکن اب ہمیں ایک موقع ملا ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہندوستان اصلیت کیا ہے ان کی، اور اس کے حوالے سے پاکستان کو بھی اور باقی جو معذب برادری ہے، بین الاقوامی برادری، ان کو اس ایشو کو انٹرنیشنلی لیول پر ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور نہ صرف پابندیاں بلکہ… بہت شکریہ آپ کا مشاہد حسین سید صاحب، آپ ہمیں اس متعلق بتا رہے تھے۔